روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنانا ہے. 10 دفعہ کم سے دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی. اصل تو یہ ہے کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں. عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں آ رہے ہیں. اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے کئی، اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی، گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں، اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے، دل کی اس وحشت کو ختم کرنا ہے. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں؟ وہ میں بھی بتاتا ہوں لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں، جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو، یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے؟ 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے. پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا؟ کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں، خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں، پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں، تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے، مصلے سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس، فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو میں تو کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہیں، پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی.
اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں، جاگنگ بھی کرتی ہیں، جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا، تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں، تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھٹ پھٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے، ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اپنی دادیوں نانیوں کو، تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے، 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے، تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا، شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں، یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی، اس کے اوپر ایک دری تھی، اس کے اوپر ایک اور چادر تھی، اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا، دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھیں. پان بھی کھاتی تھی. وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا، اب تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا، پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا، تمباکو لگایا اور رکھ لی. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا، 20 سال انہیں گزارے، اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. نہ کوئی واکنگ تھی، نہ کوئی جاگنگ تھی، نماز، تسبیحات، تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا، اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے، رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے، حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی، اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا، ٹینشنیں نہیں تھی، ڈپریشن نہیں تھی جو یہ ہے. ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے، جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی، پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا، اتنا شور شرابہ، اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم، کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ، بھائی ما قدر اللہ، یہ دیا، یہ اولاد دی اللہ نے، لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ، اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے، اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں، 10 دفعہ درود شریف پڑھا، 10 دفعہ استغفار، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں، کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب، انار، انگور، ناشپاتی، گندم، چاول، یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے، ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی، اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں ہوں. گاڑیوں کی محبت، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، عیاشی کی محبت، میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے، میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں بہت اچھی یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں ابھی تک انڈا موڑ پہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں، ڈیفینس میں گھر کیوں نہیں ہے میرا. یہ مردار ہے بھائی، بے وفا چیزیں جن سے آپ نے دل لگایا ہوا ہے، روٹنے والی چیزیں ہیں. جو اتنے بڑے ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے، تھوڑے دن میں کہاں جاتے ہیں وہ؟ قبر کے اندر کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی لاشوں کو. جا کے دیکھا کرو نا، جا کے دیکھ لیا کرو، مرے ہوئے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے، بو آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے. ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ آپ سے ایک سیٹھ صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بہت بڑے سیٹھ، وہ بلڈر تھا، بہت بڑا، بہت ہی بڑا بلڈر. تو انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا آپ سے ملنا چاہتے. میں نے کہا ملنے، کہتے نہیں بھائی وہ اصل میں ان کی سیکیورٹی بہت ہے، تو کیونکہ بہت زیادہ پیسہ ہے تو سیکیورٹی بھی اسی حساب سے، جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، پیسے کا گراف جتنا اوپر جاتا ہے، موت کا خطرہ بھی اسی حساب سے اتنا. عزت اور شہرت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھیں گی موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھے گا. جو غریب آدمی اور مشہور بھی نہ ہو، وہ ٹرک کے نیچے آگے بھی نہیں مرتا، میں نے اکثر دیکھا، پھر بھی بچ جاتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے بچ ہی جائے گا وہ.
جتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی نا آپ کی اور جتنا پیسہ آتا چلا جائے گا، موت کا چانس اسی حساب سے، کیونکہ حاسدین بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اتنا پیسے والا بلڈر ہے، وہ یہ فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، فلانا پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے، تو مفتی صاحب جانا پڑے گا، وہ بہت عقیدت مند ہے آپ کا، تو جانا پڑے گا، ایکچولی وہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ میں نے کہا چلو آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں اور آپ کے تعلق ہے میرا، میں تو آپ کو جانتا ہوں، اس کو تو نہیں جانتا، آپ سے سفارش کرنے تو مل لوں گا۔ تھوڑے دن میں انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس کا انتقال ہوا۔ کیا ہو گیا؟ بولو، انتقال۔ بھائی کل پرسوں تو ملاقات کی باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بس وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے۔ اب اتنا بڑا آدمی، ہارٹ اٹیک اتنے آرام سے ہوتا نہیں ہے، یہ ہم غریبوں والے حساب نہیں ہوتے، ان کی کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل، بلڈ پریشر، مشینیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ غریب آدمی کو تو جب رگ پھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے، 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ کوئی ٹیسٹ، کوئی رپورٹ ہے اس کے پاس، بولو نا، ہوتی نہیں ہے۔ گٹکے کھا کھا کے منہ کے کینسر کو بھی چلاتے رہتے ہیں کئی سال تک، یہ گٹکے بھی غیر معیاری ہیں نا ان کے۔ تو یہ جو اتنا مالدار آدمی اچانک سے اس کی موت ہو گئی، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ اچانک ہو گئی ہوگی؟ بھائی ان کو تو رپورٹیں ان کے پاس ہوتی ہیں، شوگر چیک کرنے کی مشینیں ہر وقت، 2-4 ڈاکٹر ہر وقت، پھر بھی اللہ بتاتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے سیکنڈوں کے اندر موت دیتا ہوں میں اکثر ایک مثال میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا سے گئے سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ جیسے نارمل کسی کی موت ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں، کچھ وقت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ کو بخار ہوا، چند دن بخار چلا، پھر اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی، تخت ان کے تابع بنا دیا، ہوائیں ان کے تابع کر دی، 100 بیویاں معذرت کے ساتھ، اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ، صحت بھی، محلات بھی، ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے، اتنے وسائل اور جنات پر روب سلیمان علیہ السلام۔ اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت، سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں۔ یہ جو احرام مصر ہے نا، کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا، کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں۔ تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں، تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا، وہ ایک ہاتھ، چلو یار پھر جان پھر ہٹ جاتا ہے، پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روب کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں، مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں، اور جنات بھی ٹینشن میں نا، محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا۔ انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا، نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے، بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں، کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی۔ ہزاروں سال گزر جائیں، لاکھوں سال گزر جائیں، اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا، مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی، جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں، زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا، زمین، دابۃ الارض تاکل من سأتہ، وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا، وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے۔ تبینت الجن، جنات کو پتا چلا او بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے، اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی، قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی، نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت، اتنے وسائل، اتنی دولت، اتنی پاورفل ریاست، اتنے وسائل، 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، مل سکتی ہیں کیا ہے بھائی؟ لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے، اور میرا خون پیتے آ کے کوئی رشتہ بتا دیں۔ تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا، نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا، دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا۔ تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا، پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا، زیادہ ٹینشن مت لو۔ تو
ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں، چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں، اصل آخرت ہے۔ جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا، اپنا خود میں نے دروازہ لگایا ایسے، اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا، اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے۔ اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا، میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم، میری اپنی گاڑی ہے اور رکشے والا میرا رکشہ ہے، صرف تم، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے، اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی بھی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو۔ تو بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشہ بنا تھا، اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے۔ بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، بھائی 2 وقت کی روٹی مل گئی، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی، تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے، شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری، باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں۔ جب بھی یہ بات کرو نا، لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے، صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے۔ تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا، کہ اس میں آرام سے سو سکوں، کمر سیدھی کر سکوں۔ اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو، لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو، چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں، اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا۔ تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے، 1/3 بھی بھر جائے نا، جو ضروری ہے بس بہت ہے۔ اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں، ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو، لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے، اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا۔ جیب سے نہیں نکالو دنیا کو، دل سے نکالو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے، نہ دل سے نکالو۔ جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں، تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی، لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ کے بارے، سہولت کی چیز ہے یار، پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی، محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہیں بیٹھے رہنا ہے، مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے۔ تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے، تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے، دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے۔ ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے، اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں، کیوں سوچیں آگے بتا رہا ہوں میں، پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے۔ دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا، ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا، پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے،
اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے، پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ۔ تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہو۔ یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال۔ پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں۔ لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ، پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے، کس کی؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت، اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے، موقع اچھا ہے، پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اپنی صحت خراب کر رہا ہے، اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ تو لا الہ دل سے باہر، الا اللہ صرف کون؟ اللہ۔ جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ، بس اللہ ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے، بھائی اس حدیث، اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت؟ اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا، اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا، اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل۔ تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے، مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے۔ بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز ہو۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں، لیکن ایک کام آپ لازمی کر لیں، جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا، آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں، بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے، یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ ایسے ہی ہوگی۔ تو یہ کام نہ کریں، بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو، خود سے یہ کام نہ کریں۔ ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا، تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں۔ روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول بنا، 10 دفعہ کم سے، دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، صبح بھی اور شام بھی۔ اصل تو یہ ہے، کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے۔ میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں، اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں۔ میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا، اسی کا وظیفہ پڑھ لو، اسی کو پابندی سے پڑھ لو۔ تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں، آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اچھا، ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے، جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کو کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے، ہلکی آواز سے بہت شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے، صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں۔ بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے، 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے، 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ مزے لے کے ذکر کرنا ہے، ترخانہ نہیں ہے۔ 100 دفعہ نجیکل ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے،
اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتا چلتا یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ حکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے۔ تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے حکام ہیں۔ تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے، ناکامی کے اسباب میں کامیاب، کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیس آپ کا مقدر ہے، کہتے ہیں نا اسٹرگل۔ آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے، سب نہیں، پھینکو ہوتے ہیں، اسٹرگل، میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا، محنت کی ہے، آپ بھی محنت کریں۔ کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ، تو ان کو بتایا کرو ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا، دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا۔ وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے، نہ ایک دن اسکول پڑھا اس نے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا۔ بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی، پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے، کچھ بھی محنت نہیں کی، نمبر آپ کے 100 مل گیا، اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گیا، اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے۔ موٹیویشن کہاں گئی؟ تیل لینے۔ تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو۔ بل گیٹس بہت اچھا ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے، بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے ہیں اس میں، تو بل گیٹس، اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں۔ اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے، ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو، بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو، مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو، یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں، یہی ہے نا، یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے، یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا، یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا، کچھ بھی ہو، ہم کہیں گے نہیں اس سے اللہ خوش، تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار، بیٹھے میں صبح لگے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا، اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے۔ کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو، اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے، اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے، دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے، کیا کھیلتا ہے یار، کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے، دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اس نے اپنی باڈی میں، ہیں بھائی، اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں ان کا بھی، یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے۔ ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے، میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا، اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتہ چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، زاربند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، تو ہر آدمی پر نا ایک خبت سوار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں، اور میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار، یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا، بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے، آگے کام تو کوئی اور ہے، یہی اسی کو کام بنا لیا، اسی کو کیا بنا لیا، کام بنا لیا۔ تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں، شارٹ ہے، وہ نہیں ہے، دل ہی نہیں لگتا۔ اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ، بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا، تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا، مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں، اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی، بڑی گرم گرم، آپ
گرم جلیبی کھاؤ نا, بھوک بھی لگ رہی, بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے, جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی ہماری, بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے, بڑے بھی نہیں آئے ہوئے, بڑے نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں, کون جائے گا بھائی, اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے, تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلاً یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا, کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھر ایسے گھننے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا بے, اچھا یہ تسبیح بھی, کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح صحیح ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے, ایک طرف اتنے نیک, ورنہ کوئی منہ آ کے تھوڑی دیکھتا ہے, اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے ناک پہ مارا, وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے, وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے اس کو یوں کہا, اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں, وہ ختم ہوتے تھے, پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہو. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح شام, اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ, سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے, کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے, نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا. 2 بندے میں نے پکڑے ہیں. ایک 11 بجے سے آ کے یہاں تسبیح شروع کر دیتا تھا, ظہر میں 2 گھنٹہ پہلے, جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے تلاوت تسبیح. میں نے کہا یار ہم خام خواہ میں بدگمان ہوتے ہیں. دیکھو جمعے میں 2 گھنٹہ پہلے آتا ہے, کتنا نیک, ماشاء اللہ بڑا نیک آدمی نا. اور نوجوان, حالانکہ لوگ پب جی میں لگے ہوئے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ میں آتے ہیں لوگ جمعے میں. حدیث میں تو آتا ہے جلدی آؤ نا جمعے میں, جتنی جلدی آؤ گے اتنا ثواب ہے. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے جمعے میں بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہا دھو کے آئیں گے, تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, پھر جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سنتیں پڑھ کے. تو یہ ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا ہمیں مسجد میں, نوجوان. ہم نے کہا بہت نیک ہے. تو موبائل ایک مہنگا چوری ہو گیا کسی کا, تو کیمرے سے دیکھا تو وہی تھا. چور کون تھا, وہ اسی چکر میں آ رہا تھا کہ یار ذرا اعتماد بحال کرو اور پھر چونا لگا کے نکل لو. ایک ہی ہے. ایک اور میں نے دیکھا بہت نیک آدمی. ایسا نہیں ہے کہ نیک ختم ہو گئے ہیں, کہیں آپ دیکھیں کوئی ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سامنے یہ بھی اب چونا لگائے گا. نیک لوگ دنیا سے ختم نہیں ہوئے, لیکن جو میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں. ایک اور نیک آدمی وہاں بیٹھا کرتا تھا, ادھر اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا, بہت ذکر کی دعائیں. میں نے بیٹا یہ جنت میں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ پاگل نہ ہو جائے نا, اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جائے. ایک دن اٹھ کے میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ ماشاءاللہ اتنا ذکر کرتے ہیں, خیریت ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا, میری جگہ شادی نہیں ہو رہی, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھ لو. میں نے کہا ابا پھر بھی نہیں مانے گا, یہ دماغ میں رکھ. میں نے کہا ابا نے خود پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے اپنی شادی سے پہلے, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ہم سے ہم زیادہ تجربے کار کون ہوگا, ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں, کتنی جگہ ٹرائی کی ہوگی نا ہم نے. یہ تھوڑی کہ جہاں ٹرائی کی وہاں ہو گئی, ایسے ہی ہو رہا ہوتا. تو میں نے کہا آپ 5 لاکھ ہم 10 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ شادی تو ایسی چیز ہے, قسمت کا کھیل ہے بھائی, جہاں قسمت ہوگی وہیں ہوگی. نہ نہیں ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, نہیں ناممکن ہے. تجربوں کے بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور میرے تجربے ہیں, آپ کا صرف تجربہ ہوگا. میں واحد اس پاکستان میں کم از کم وہ آدمی ہوں جو متعدد بار دولہا بننے کا اعزاز مجھے حاصل. کل مجھے کسی نے ولیمے کی دعوت دی کہ فلاں فلاں بھی آ رہے ہیں, آپ ضرور آئے. میں نے کہا یار میں ولیمے سے تھک گیا ہوں نا ولیمے. میں نے کہا اپنے ولیمے اتنی دفعہ اٹینڈ کر چکا ہوں, پھر دوسروں کے بھی ولیمے, اور اپنے ولیموں کے سائڈ افیکٹ بھی دیکھ چکا ہوں بہت سارے. خیر, تو آپ اس کو بولیں یہ, یا لبرل لوگوں کو بولیں نا, تو سب سے بورنگ کام ان کو کیا لگے گا. ہاں میں کہہ رہا تھا کوئی وظیفہ بتا دے نا, جن بھگانے کے لیے, چڑیل بھگانے کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے. وہ تو 3 بجے بھی رات کو تہجد میں اٹھنا پڑے, اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے خشوع خضوع کے ساتھ. ایسے ذکر کرنے والے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی. وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہو, اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہا ہے یار, اللہ کا حکم ہے یار. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی تعریف کرتی ہے, مجھے لوگ بھول گئے ہیں, میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں. اور اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری تعریف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میں تمہاری زبان سے اپنی تعریف تمہارے فائدے کے لیے کرواتا ہوں, مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ جو بندے کی زبان سے اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں نا, اس خوشی وہ ہماری خوشی جیسی نہیں ہے. دیکھو میرے سامنے جب کوئی میری تعریف کرے گا, میں خوش ہوں گا. کیوں ہوں گا؟ میں سمجھوں گا یار اب پبلک میں میری ویلیو بڑھ رہی ہے اور مجھے نقصان کا خطرہ کم ہے, میرے دشمن کم ہو رہے ہیں, تعریف کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ جب اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے نا, وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں نیکی کا رجحان بڑھ رہا ہے.
یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، یہ شیطان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہیں، کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے جہنم سے بچے کہاں جائیں؟ جنت میں، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے. چاہت اللہ کی یہی ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں، قانون یہ ہے کہ جو اس پروسیس سے گزر کے آئے گا اس کو بھیجوں گا. تو اس لیے اللہ پھر خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ جنت، کیونکہ اللہ کو مخلوق سے محبت ہے نا، تو اللہ چاہتے ہیں اچھے کام کریں تاکہ میں ان کو بخشوں اور ان کے عمل سے ان کو کئی گنا زیادہ دوں میں. تو آپ لبرل لوگوں کو، ایتھیس لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگ جو دین سے دور ہیں، آپ ان کو بولو یار یہ صبح لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لو، موت آئے گی. ایک تو ہوتا ہے نا سستی کی وجہ سے نہ پڑھنا، وہ تو کسی پہ بھی سستی غالب ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ان کو وحشت ہوتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے، بورنگ کام لگتا ہے یار، یہ کیا فضول، عقلی لحاظ سے غلط لگتا ہے کہ یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی یہ صوفی لوگ تسبیح لے کے گھومنے والے، یہ دنیا میں کیا کریں گے؟ تسبیح لے کے گھومتے رہتے ہیں، تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا کام ہے دنیا میں؟ تو اللہ کو اپنی یاد بہت پسند ہے، تبھی تو قرآن اپنی تعریفیں بہت کرتا ہے، اللہ کی تعریفیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کسی میڈیکل سائنس میں دیکھا اللہ کی تعریفیں آپ نے کتاب میں؟ فزکس کی کتاب میں کبھی پڑھا آپ نے؟ ہم نے تو فزکس پوری پڑھی ہے نا، پوری ہوتی نہیں آج کل اسکولوں میں. ہمارے ٹیچر اچھے مل گئے تھے، ہمیں پوری پڑھا دی تھی انہوں نے. A to Z کہیں بھی اللہ کا نام نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں بنی ہوئی چیزوں کا تذکرہ ہے، بنانے والے کے ذکر سے خالی. تو چونکہ اللہ کو پتا تھا یہ ہر چیز یاد رکھیں گے، بنانے والے کو بھول جائیں گے، اس لیے اللہ نے اس کلمے کی فضیلت بڑھا دی. جو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صبح کا ٹائم کیوں رکھا؟ اس میں انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب بالکل تھکے ہارے ہو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے میرا ذکر کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے، غلط چیز میں ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے اللہ کی یاد میں کر. لیکن اللہ کے جب بالکل فریش ہو نا، ذہن بالکل صحیح ہو، جب تم کہو یار یہ اسٹڈی کا ٹائم ہے، اس وقت ذہن فریش ہوتا ہے، اہم کام اس وقت، تو اللہ کہتے ہیں اس وقت سب سے اہم کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو. دماغ لگے گا، دل لگے گا اس میں. تو یہ کام آپ ان سے بولیں، ان کو موت آئے گی. فضول کام ہے، اس کا تو ملک کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے بھائی. اس سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی، اس سے پیٹرول سستا نہیں ہو رہا. وہ پیٹرول سے یاد آیا، کل ایک وہ دیکھا ہم نے یوٹیوب پہ نا شارٹ کلپ، ایک بندہ نئی بائک لے کر آیا، پیٹرول نہیں ہے اس میں نا. دوسرے دوست نے کہا تو میرا دوست ہے، آج میں تیری مدد کروں گا. تو جا کے لاکر سے پیٹرول کی اتنی سی بوتل نکال کے ٹیشو پیپر ڈال کے اس میں نچوڑ رہا ہے، ٹیشو پیپر سے نچوڑ رہا ہے. دوسرا اسے داد دے رہا ہے، یار اس مصیبت میں دوست ہی دوست کے. یعنی بتا دیا کہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے. ابھی سے میں کہتا ہوں بوتلوں میں پیٹرول گھر میں لے کے رکھ، لیکن پیٹرول زیادہ عرصہ چلتا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے پیٹرول کے ساتھ. تو سرنج سے ڈالا کریں پیٹرول بائک میں نا، ایسے یوں کر کے چھڑکاؤ کہ چلا پھر وہیں روک دی. ایسے حالات ہونے والے ہیں. خیر، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے. اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو، تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ کی. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اما کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا، ابا اما کے، تو یہ اچھی موت ہے. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا، میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی، میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو، سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی، لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا، تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، وہ ناراض چلی جاتی ہیں، آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا، تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو، بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا، سوچ کے غمگین ہونا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غم زدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا، جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا، شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً، ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا،
جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس اس کو طلاق مانگو، اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا، ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا، وہی چماٹ والا نا، ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دی. اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ، کبھی بیٹھو. اب ظاہر ہے لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں، اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو واٹس گوئنگ آن، مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو فارغ کرو میرے بھائی. صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ، کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی، اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے، تمہیں اس نے خانسامہ بنایا ہوا ہے، اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو، شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے، پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے، وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا، امت کی فکر تھی، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتا. اور ہم لوگ کیا ہے؟ جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ، نئی ٹینشن چل رہی ہے. خوش رہنا سیکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مسکراتے چہرے سے ملا کرو، ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا، پراٹھے کے ساتھ، جو لوکل ہوٹل جو پاکستانی کے ہوٹل. $10 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی، یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے. پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسے ہی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو؟ اسی میں. وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں؟ میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا، میں یہ زوم آپ کرو انجوائے، اس کا ٹکٹ پتہ ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدا ٹرکشا صحیح ہے میرے بھائی، یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں، بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ، بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے، تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے، آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا، 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان، تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں، بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے، اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ، جیسی مرضی ہے، اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو، وہ اتنی نہیں ہوتی، 43% نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تھوڑے سے گھننے بن جاؤ، اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے، بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں ہے. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں، امریکہ بہت اچھا ہے، جاپان بہت اچھا ہے، مزہ ہمیں کراچی میں ہی. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش، بالکل خاموش، یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے، اس کے بعد کاٹنے لگتی. یہاں ریلیشن ہے، آبادی ہے. ایک بندہ پنجاب والا ملے گا، ایک پشتو والا ملے گا، ایک بلوچی ملے گا، ایک فلانا، ایک میکینک ملے گا، ایک فلانا ملے گا، ایک ڈاکٹر ملے گا، ایک سائنٹسٹ ملے گا، ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے، اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ، کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ، کوئی بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی بیٹھک ہو، کوئی گپ شپ ہو نا، ختم. تو ایک رشتہ داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے. تو ایسے تھوڑی، تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہے میرے بھائی. بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا، ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے،
اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا, اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی ہو رہی, تو نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے انڈا موڑ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے, تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں, جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے, تو وہ اس نے اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں. میں نے کہا چلو اتنی ٹینشن میں اس نے, تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہے, ہر وقت دکھڑے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھئی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا فون پہ, طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی, وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ, ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو کہ یار کیا ہو گیا, بے یار میرا تیری بھابی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ہے ایسا نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم, وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوست نے پوچھا بے آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں. واقعی یہ جن لوگوں کی عادت ہو نا وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا, اور دل میں لے کے بیٹھ گئے اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم, قصہ ختم. چلو بولو دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نا, جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا اس کی دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے بس, پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے, اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے, کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا, یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ, اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مصطح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی, لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں, تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے, توبہ کر لیے تو معاف کر دیا, کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا, عزت کا خیال کر کے جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا
اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے, معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, چشم پوشی سے کام لیں, درگزر کرے. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر, یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا, تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں. کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دیا. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا, بغض رکھتا ہے, وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے, اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم, تو وہ ڈپریشن سے